بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا نالج اسٹوڈیو کے ناظرین خوش آمدید۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا 6 ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرائط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے غضبناک ہو کر اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتاؤ؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک فرما رہا ہے۔ بادشاہ سلامت، سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی سے پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہو وہاں لوگوں نے بھوک سے تو مرنا ہی ہے۔ اور تیسرا ایاز، جو ایاز نے فیصلہ کیا تو بادشاہ سلامت سن لیجئے، ایاز سید زادہ ہے اور سید زادے کی یہ شان ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کروا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایاز تم نے آج تک مجھے نہ بتایا کہ تم سید ہو۔ ایاز عرض کرتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا ہے، میں بھی آج ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل اپنا نالج اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔